اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ تیسرا پارہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 280 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ آیت نمبر 280۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وَإِنْ اور اگر کانا ہو ذو عسرتن تنگی میں فَنَظِرَةٌ تو پس مہلت دینا ہے اس کو الا اس وقت تک میسرہ جب تک کہ وہ فراغت میں ہو جائے۔ پیچھے سود کی بات ہو رہی تھی کہ سود اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ ہے، اور اگلی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم کسی کو قرض دو اور وہ تنگ دستی میں ہو، اور وہ ہو ذو عسرتن وہ تنگ دستی میں ہو۔ قرض انسان لیتا ہی وہی ہے جو غیرت مند انسان ہوتا ہے، وہ تو ویسے مانگتا نہیں ہے فضول میں، لیکن ضرورت ہوتی ہے تو انسان کے کام آتا ہے، اس کو مانگنا چاہیے۔ اس کے مانگنے کا یہ فائدہ ہے کہ ایک تو وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا، اس کا گزارا ہوگا، اور جو اس کی مدد کرے گا اس کو بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے اور اس کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو یہ دونوں طرف سے بات ہے۔ اگر انسان اس قابل ہے کہ وہ کسی کو قرض دے سکتا ہے، کچھ دے سکتا ہے، تو اسے اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے اسے اس قابل بنایا کہ وہ دینے والا ہے، ورنہ تو لینے والا بھی ہو سکتا تھا، ضرورت مند بھی ہو سکتا ہے، اور ہر انسان ضرورت مند ہو سکتا ہے کسی وقت بھی۔ تو اگر وہ جس کو قرض دیا گیا ہے وہ عسرت میں ہو، تنگی میں ہو، جو وقت مقرر ہوا، جو لکھا ہوا تھا جس پہ واپس کرنی ہے، لیکن اس کی وہ تنگی یا وہ ضرورت وہ ابھی تک اس کی پوری نہیں ہوئی، فَنَظْرَةً تو پس اس کو قرض دینے والے کو چاہیے کہ اس کو ڈھیل دے، اس کی مہلت میں اور اضافہ کر دے، اس کی مہلت میں اور اضافہ کرتا جائے، یہاں تک کہ الا میسرہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ کر دے، اس کے کشائش کر دے، وہ صاحب وسعت والا ہو جائے۔ یہ اللہ کے پاس ہے، جس کو چاہے جتنا دے، جب چاہے اس کو دے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ وسعت والا ہو جائے، اس کو اس وقت تک ڈھیل دیتے جائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک احادیث کے مفہوم ہے کہ بعض دفعہ انسان کا صدقہ کرنے سے قرض دینا جو ہے وہ زیادہ باعث اجر و ثواب ہے۔ کیوں؟ صدقہ تو ہر کوئی لیتا نہیں ہے، قرض یہ ہوتا ہے انسان سوچتا ہے کہ میں لوں گا اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے گا، میں واپس کر دوں گا۔ اب وہ ضرورت مند ہوتا ہے، صدقہ وہ مانگ نہیں سکتا، کوئی اس کو دیتا نہیں ہے۔ قرض تو مانگا جا سکتا ہے نا، دنیا میں تو لین دین چلتا ہے، کوئی انسان بھی اس دنیا میں مکمل نہیں ہے، ہر انسان دوسرے کا ضرورت مند اور محتاج ہے۔ یہ اللہ نے نظام ہی ایسا بنایا ہوا ہے، اور اس نظام کو اللہ اپنے اس کلام میں بھی بالکل اس کی وضاحت اور صراحت سے یہ چیزیں پیش کر رہے ہیں۔ وَأَن تَصَدَّقُوا اور اگر تم صدقہ کر دو، خیر لکم تو یہ تمہارے لیے بہترین ہے۔ اگر سمجھتے ہیں جس کو قرض دیا ہے اس کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ قرض واپس دے، تو اس کو ڈھیل دیں اور وقت دیتے جائیں، اس وقت تک جب تک کہ وہ اس قابل نہیں ہو جاتا کہ وہ آسانی سے اس قرض کو واپس کر دے۔ یہ تو ایک صورت ہے۔ اس سے بھی بہترین صورت جو ہے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کا تو کام چل رہا ہے اس قرض کے بعد بھی، آپ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا، آپ کی ضروریات زندگی، آپ کا جو کاروان زندگی ہے وہ اسی طریقے سے چل رہا ہے، تو اس کو صدقہ کر دو، اسے کہو میرے بھائی میں نے تجھے معاف کر دیا۔ خیر لکم تو یہ تمہارے لیے بہترین چیز ہے، وہ بہتر چیز ہے کہ اس کو مہلت دیں، وہ اچھی چیز ہے، لیکن اگر اس کو صدقہ کر دیں تو یہ بہترین چیز ہے، تاکہ اس کے سر سے وہ بوجھ ہی اتر جائے، جو اس کے بدلے میں اللہ اجر دے گا اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، اور جو وہ دعائیں دے گا اور اس کی دعاؤں کا جو اثر ہوگا اس کا بھی کوئی حساب نہیں ہے۔ اس لیے کہ دعا جو ہے وہ تو اللہ کے یہاں ہر حال میں قبول ہوتی ہے، اور پھر ایسے بندے کی کہ جو ضرورت مند بھی ہو، مجبور بھی ہو، اس کی دعائیں تو اللہ کی ذات ضرور سنتی ہے اور زیادہ سنتی ہے۔
آپ اندازہ کر لیں کہ ایک انسان کتنا خوش ہو جاتا ہے۔ ان کنتم تعلمون، یہ دونوں کام تم کب کر سکتے ہو، ڈھیل دینے کا کام اور اس سے بھی بڑا کام کہ اس کو بالکل صدقے میں بدل دو، اس کو معاف کر دو کہ یہ تیرے لیے قرض حسن ہے، جب چاہے اس کو دے دو، یا صدقہ کر دیا میں نے اپنے بھائی کی، یہ مدد کر دی میری طرف سے، اس کو تحفہ سمجھیں، میری طرف سے آپ اس کو قبول فرما لیں۔ لیکن یہ کب کر سکتے ہو؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم علم والے ہو۔ کس چیز کے علم والے؟ علم وحی، اس قرآن کا علم اگر تمہارے پاس ہے، اس قرآن کی اگر تمہیں سمجھ ہے، اپنے رب کا وہ یقین حاصل ہو گیا جو اس قرآن سے حاصل ہوتا ہے، تو پھر تمہیں اس کا پتہ چلے گا، ورنہ تو پیسے واپس آنے سے ہی انسان کے زیادہ ہوتے ہیں۔ یہاں اللہ کہہ رہے کہ جانا بہترین ہے، ڈھیل دینا بہترین ہے، اس کو صدقہ کر دینا بہترین ہے۔ تو اگر تم علم والے ہو، اس قرآن کو پڑھنے والے ہو، اس قرآن کو سمجھنے والے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں کو سمجھنے والے ہو، تو پھر یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ ان کنتم تعلمون، اگر تمہارے پاس کچھ علم ہے۔ دنیا کا علم تو یہ سکھاتا ہے کہ اور اکٹھا کرو، یہ وہ علم ہے وحی کا جو اللہ کی طرف سے آتا ہے اور جو اللہ پہ یقین انسان کا مضبوط کرتا ہے۔ یہ اس علم کی بات ہو رہی ہے کہ اگر تمہیں علم ہو تو یہ سب سے بہترین چیز ہے۔ وَاتَّقُوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، ترجعون، کہ پھیرے جائیں گے، لوٹا کے جائیں گے، لوٹ جا کے جانا ہے، فیہ، اس دن میں۔ ڈرو اس دن سے جس دن سب انسانوں نے، پوری مخلوق نے لوٹ کے جانا ہے، کہاں؟ اللہ، اللہ کی طرف۔ میدان حشر ہوگا، پوری مخلوق، پوری انسانیت، انبیاء سمیت، اس آخری انسان سمیت جو دنیا میں پیدا ہوا ہوگا، سب کے سب رب کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ اس دن سے ڈرو۔ کیوں؟ اس دن کا کیا ڈر ہے؟ اس دن یہ ڈر ہے کہ جب پیش ہوں گے وہاں پہ، ون آن ون اللہ سے ملاقات ہوگی۔ ایک انسان ہوگا اور ایک رب کی ذات ہوگی، اور نامہ اعمال کا دفتر سامنے کھلا ہوا ہوگا۔ جب یہ دفتر سامنے کھلا ہوگا تو اس کے اندر کیا کچھ ہے، ہر انسان اپنے گریبان میں بہترین جھانک سکتا ہے اور بہترین یاد اس کو رکھ سکتا ہے۔ بہت ساری چیزیں تو ہم بھول جاتے ہیں، لیکن بڑی بڑی ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو یاد ہوتی ہیں، اور انسان سوچتا ہے کہ یہ دنیا میں کبھی بھی میرے کسی عزیز کے سامنے، رشتہ دار کے سامنے، حتیٰ کہ ماں باپ کے سامنے بھی وہ چیزیں میرے سامنے نہ آئیں۔ ایسی ایسی چیزیں ہیں جن کو اللہ نے اپنی مہربانی سے ہمیں ڈھانپا ہوا ہے اس انسانوں کو، کہ وہ چیزیں ظاہر نہیں ہوتی، اور ایمان والوں کو خاص طور پہ۔ تو اس دن سے ڈر جاؤ جس دن سب نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ثم توفیٰ، پھر وہ پورا پورا دے گا، پورا پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر ایک انسان کو۔ اللہ کے لیے اربوں خربوں کا فگر تو کوئی معنی ہی نہیں رکھتا نا، کچھ بھی نہیں۔ ہر انسان کو پورا پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر ایک جی کو، ہر ایک جان کو، ہر ایک انسان کو کیا دیا جائے گا؟ ما کسبت، جو اس نے کمایا، جو اس نے اپنے اعمال کیے، اپنے ہاتھوں سے کمایا۔ اس دنیا میں جتنی اس کی زندگی تھی، جتنی مہلت تھی، اس کے اندر جو کچھ اس نے کمایا، وہ سارے کا سارا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جو اس نے کیا ہوگا، جس نے گندم بوئی ہوگی اس کو گندم ملے گی، اور جس نے جو بوئے ہوں گے اس کو جو ملیں گے، اور جس نے جھاڑ جھنکار دنیا میں زندگی ایسے گزاری ہوگی تو اس کو وہ جھاڑ جھنکار ہی ملے گا۔ اس دن پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کا ترازو عین انصاف کا ترازو ہے، اس دن کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی۔ تو کیسا ظلم، زیادتی نہیں ہوگی؟ اب آپ ذرا ایک تصور تو کریں کہ ایک طرف سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، اور ان کو انگاروں پہ لٹایا جائے، تپتی ریت پہ لٹایا جائے، اور دوسری طرف ان کا مالک ابی بن خلف ہو، تو وہ بھی اگر جنت میں چلا جائے اور سیدنا بلال حبشی بھی جنت میں چلے جائیں، تو آپ کیا سمجھیں گے یہ انصاف ہوگا؟ جو کچھ جس نے کمایا ہوگا، ظلم کمانے والے کو ظلم کا بدلہ دیا جائے گا، نیکی کمانے والے کو نیکی کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور اس آیت کو پچھلی آیت کے ساتھ سمجھیں کہ کسی کو اگر آپ نے مدد کی ہے، کسی کو قرض دیا ہے، اس کو اگر ڈھیل دی جائے گی تو اس کا اسی طرح بدلہ دیا جائے گا۔ اگر اس کو صدقے میں بدل دیا جائے گا، اس کو معاف کر دیا جائے گا، اور اس کو وہ تحفہ بنا دیا جائے گا، صدقہ بنا دیا جائے گا، تو وہ اس کی ڈھیل ہوگی۔ تو اللہ کی ذات کسی پہ ظلم نہیں کرے گی۔
عین انصاف کے مطابق جس چیز کا جو مستحق ہوگا اس کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دیں، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہو گئی اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔